اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پاکستان کو السلام علیکم۔ آج ہم کریں گے ذرا نون لیگ کے اوپر بات، یا نون لیگ کا آج ہم تھوڑا سا آپریشن کریں گے ان لیڈروں کا۔ یہ نام ہے جناب مسلم لیگ نون، لیکن جو ان کی حرکتیں ہیں تو اس کا نام تو اصل میں ہونا چاہیے تھا غیر مسلم لیگ۔ انہوں نے قائد اعظم کی پارٹی پر آگے جا کے انہوں نے قبضہ کیا ہے، اور کس کرپٹ ٹولے نے قبضہ کیا ہے تو آپ ان کے بارے میں جانتے تو ہیں، لیکن تھوڑی سی بات ضرور کریں گے ان کے بارے میں۔ سب سے پہلے یہ نواز شریف نے جو اس پارٹی کے اوپر آ کے قبضہ کیا ہے مسلم لیگ کے اوپر، اور جتنے ان کے لیڈر ہیں وہ سارے جو ہے نا ان کے ذاتی ملازمین ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی چھوٹا کتا ہوتا ہے تو اس کو کتورا بولتے ہیں، لیکن وہ جب کتا تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کو وہ کتا بن جاتا ہے بڑا، یعنی کہ وہ بڑا ڈاگ جو ہے کہلاتا ہے۔ لیکن ان کی پارٹی کے جو چمچے کرچے ہیں ان کے، وہ اب ان کی اولادوں کے آگے جو ہے نا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ کتورے کے کتورے ہی رہے ہیں ساری زندگی، یعنی کہ وہ بڑے ہوتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان میں جس بندے کے اندر لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے وہ کسی پارٹی میں جا کے پھر آگے جو ہے نا لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے تو وہ سامنے آتا ہے۔ ان کے تو سارے جو ہے نا چمچے خرچے۔ چلیں جی، سب سے بات کرتے ہیں نواز شریف کے اوپر۔ یہ نواز شریف صاحب وہی مانوس آدمی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سب سے پہلے جو انہوں نے پورے پاکستان کے عوام کا دل دکھایا، جو کچھ انہوں نے کیا ختم نبوت کے اوپر، جو انہوں نے ڈرامے کیے، اور یہ ہمیشہ دشمنوں کے اعلی کار ایجنٹ بنے رہے، اور انڈیا کے مودی کے ساتھ انہوں نے یارانے بڑھائے اور انڈیا کے بھی ایجنٹ بنے رہے، وہاں پہ یہاں سے لوٹ کھسوٹ کر کے کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ جو ہے کروڑوں ڈالر کی وہ انہوں نے انڈیا میں جا کے جو انویسٹمنٹ کی۔ مودی کی ماں کو یہ ساڑیاں بھیجتے رہے، تو اپنی ماں کو دفنانے کے لیے پاکستان کیوں بھیجے؟ وہیں برطانیہ میں دفنا دیتے، یا مودی کی ماں کے ساتھ دونوں کو اکٹھے ہی دفنا لیتے اگر وہ اتنا آپ کا جو ہے نا یار تھا۔ تو پھر انہوں نے جو کام کیے ملک کو، جس طرح انہوں نے لوٹا، نقصان پہنچایا، قرض اتارو ملک سواروں میں پاکستانی لوگوں نے جو ملک سے محبت کرتے ہیں پوری اپنی پینشن، عورتوں نے پورے زیور دے دیے، اور یہ وہ منحوس آدمی تمام کھال گئے، اور لندن میں انہوں نے فلیٹ بنا لی، اور جس طرح پاکستانی عوام کو انہوں نے لوٹا ہے قبضہ مافیا کے ساتھ مل کر ہر جگہ پہ، اور پورے نظام کو کرپٹ کرنے والا یہی شخص ہے۔ اچھے لوگ سیاست میں آتے نہیں ہیں، یہی گندے انڈے ہیں جو سیاست میں آئے، اور انہوں نے پھر ماڈل ٹاؤن والوں کے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ بڑے قاتل ہیں دونوں بھائی، جو ہے ملک کو لوٹ کھسوٹ کے انہوں نے جو ہے، ان کے اتنے کیسز چل رہے ہیں، لیکن اب آپ خود دیکھیں کہ وہ جو عالیہ اور عظمیٰ بیگم ہیں وہ بھی انہی کا ساتھ دے رہی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے نا کی رسی بہت جو ہے نا مضبوط ہے، دراز ہے، جب وہ رسی کھینچے گا تو یہ لپٹتے ہوئے چلے آئیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی پولیس ایک دن آئے گی اور ان کو لے کر جائے گی۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر رہا ہے، ابھی نواز شریف پیٹ رہا ہے کہ میرا وقار مجھے دلایا جائے۔ ابھی وقار تو تمہیں مل نہیں سکتا، تم نے تو جو لوٹ کھسوٹ کا حرام مال بنایا وہ بھی تم نے اپنے باپ کے اوپر الزام لگا دیا۔ جب کسی شخص کا والدین فوت ہوتے ہیں تو وہ جنازے پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ کسی شخص نے اس کا کوئی قرضہ یا لین دین ہے تو وہ ہمیں بتائیں تاکہ ہم اپنے باپ کا قرضہ ادا کریں۔ اور یہ تو وہ کمینے لوگ ہیں جنہوں نے باپ کے مرنے کے بعد جو ہے نا منی لانڈرنگ کا سارا الزام جو ہے اپنے باپ کے اوپر لگا دیا۔ تو آپ کا وقار تو آپ کو نہیں مل سکتا۔ یہی ہو سکتا ہے کہ جس طرح بلاول جو ہے نا زرداری نے بلاول بھٹو زرداری لگا لیا، اور بھٹو پہلے آ گیا، زرداری شاید جو ہے نا وہ کہ اس کو تھوڑی جو ہے نا اس کو کوئی وقار بحال ہو جائے، تو آپ بھی جو ہے وہ پھر نواز شریف کے بجائے نواز وقار رکھ لیں۔ ہو سکتا ہے وقار نام رکھنے سے، یا وقار سیٹھ رکھ لیں، ہاں نواز وقار سیٹھ رکھ لیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام کے اندر وقار آ جائے اور آپ سمجھیں کہ آپ کا جو ہے نا وقار بلند ہو رہا ہے۔ باقی لندن میں جو آپ ذلیل ہوں گے انشاءاللہ، میری تمام کشمیری بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، جتنے ملک کے غدار ہیں ان کا کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے، نہ وہ پنجابی ہیں، نہ پٹھان ہیں، نہ سندھی ہیں، نہ بلوچی ہیں، وہ غدار ہیں، ٹھیک ہے۔ جو جہاں ملے کشمیر بھائیوں سے ریکویسٹ ہے ان کو لندن میں اتنا ذلیل کریں، ان کو گھر سے نکلنے نہ دیں، تاکہ یہ کسی کو منہ دکھانے کے جو ہے نا وہ قابل نہ رہے۔ ان کے دونوں کٹے جو ہیں یہ بھی لوٹ کھسوٹ کے مال یہاں سے لے کر گئے ہیں، اور وہاں پہ جا کر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے فلیٹ بھی بنائے ہوئے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہیں، اور پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان کے خلاف جس نے کام کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور آپ لوگ بھی انشاءاللہ عبرت کا جو ہے نا نشان بنیں گے۔ اور ان کے یہ جو بھائی ہیں، ان کا قاتل اعلیٰ اور منافق اعلیٰ شہباز،
اس نے تو وہ 54 کمپنیاں یا 56 کمپنیوں والا اس کا کیس چل رہا ہے، اور کرپشن اس نے اتنی کی ہے، اور یہ بھی ادھر بونگیاں مارتا تھا کہ پیٹ پھاڑ کے نکالیں گے، اور یہ اور دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے. تو ان لوگوں کو غیرت نہیں ہے، بس جب نیب والے بلاتے ہیں تو کمر پکڑ لیتا ہے کہ میں کینسر کا مریض ہوں. ادھر منی لانڈرنگ کے تم نے لیے 6 شادیاں کی ہوئی اور بیویوں کے نام کے اوپر جو ہے منی لانڈرنگ تم کرتے ہو، اور پھر جب سوال تم سے پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی میرے بچوں سے پوچھو یا ان سے پوچھو، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ قاتل اعلیٰ انشاءاللہ جو یہ ماڈل ٹاؤن والا جو آپ نے ظلم کیا ہے، آپ نے رانا باندری نے اور آپ کے بھائی نے مل کر، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو نشان عبرت بنائے، اور جو ہے ساری قوم جو ہے یہ دیکھے کہ آپ جو ہے آپ نے جو کچھ کرتوت کیا ہے اس کا آخرت میں تو آپ کو حساب ملے گا ہی ملے گا. اللہ کرے یہ دنیا میں بھی تاکہ دنیا دیکھ لے اور یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہو. یہ جو آپ لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے حرام بنایا ہے اتنا، آپ لوگ تو مر جائیں گے لیکن یہ حساب اللہ کے ہاں آپ کو دینا پڑے گا. آپ کی اولاد تو ابھی دعائیں کر رہی ہے کہ جلدی سے یہ منحوس بڈھے مر جائیں تاکہ ان سے کوئی ریکوری نہ ہو، تو یہ پیسہ ہمارے پاس رہے. یہ انشاءاللہ آپ کی اولاد کو بھی نصیب نہیں ہوگا. تو دنیا دیکھے گی آپ کا تماشا. اور ان کی اولاد جو ہے یہ سلمان شہباز بھی پاکستان سے بھاگے ہوں، اور یہ حمزہ شہباز وہی ہیں جس عورت کے ساتھ انہوں نے شادی کی اس کو بیوی ماننے سے انکار کر دیا، اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا، اور کرپشن انہوں نے اتنی کی ہے. پاکستان کے لوگ ان کو پیار سے حمزہ ککڑی بھی کہتے ہیں. تو حمزہ ککڑی نے بھی جو ہے وہ بازار جو ہے لوٹ مار کر گرم کیا ہوا ہے، اور کہتے ہیں بچوں کو جا کے اسکول میں سبق دے رہے ہیں، ٹیچ دے رہے ہیں اپنی نئی نسل کو کہ بچوں کرپشن ہوتی رہتی ہے، ملک کو آگے جانا چاہیے. ملک کیسے آگے جائے گا جب آپ جیسے کرپٹ لوگ جو ہے آپ سے تو جو ہے پاکستان میں ہزاروں گنا زیادہ جو ہے نا لائق اور لائق فائق لوگ ہیں. تو ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ سیاست میں نیک اور صاف ستھرے لوگ آئیں، اور ان گندے لوگوں کا جو ہے نا سیاست سے خاتمہ ہو. جب تک نیک اور اچھے لوگ نہیں آئیں گے یہ گندے لوگ اسی طرح پیسے لگا کر آتے رہیں گے، اور پاکستان میں لوٹ مار کا بازار انہوں نے جو ہے گرم کریں گے. اب یہ جو نواز شریف کی بیٹی ہے 55 سے 60 سال اس کی عمر ہونے والی ہے، اور قوم کے لاکھوں روپے لگا کے اس نے جو ہے نا پلاسٹک سرجری کرائی ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ پاکستان کا جو ہے نا وزیر اعظم بننے کے چکر میں، اور جس طرح جو ہے نا جانور پاگل ہو جاتا ہے، یہ بالکل جو ہے وہ پاگل ہوئی ہے، اور ایسی ایسی جو ہے وہ بونگیاں مار رہی ہے. اور ابا کے ان کے یہ حالات ہے کہ ان کے باپ کو یہ نہیں پتہ چلا کہ ان کی بیٹی جو ہے نا وہ ان کا جو اے ڈی سی ہے کیپٹن اس کو فون کر رہی ہے، کرکٹ کے کیپٹن کو فون کر رہی ہے یا ہاکی کے کیپٹن کو فون کر رہی ہے. لیکن ان کو فوراً یہ پتہ چلا گیا کہ جو اجمل قصاب نے جو ہے جو ہوٹل میں دھماکہ کیا ہے وہ پاکستانی ہے، اور فوراً انہوں نے بیان دے دیا. لیکن انہیں اپنے گھر کا پتہ نہیں چلا. تو جس شخص کو اپنے گھر کا پتہ نہیں ہے اس کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ اجمل قصاب؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈیا کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے اور انڈیا کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا رہے تھے. انشاءاللہ تعالی ہمارے دشمنوں کا جنہوں نے بھی ساتھ دیا ہے وہ عبرت کا نشان بنے. آپ انشاءاللہ عبرت کا نشان بنیں گے. تو یہ کیپٹن صفدر جو ہے فوج کے اندر ہوتا تو چلو اس کی کچھ عزت تھی، لیکن اس عورت نے بھی اس کی دنیا تو خراب کر ہی لی اور آخرت بھی اس کی خراب کر دی، اور جہنم کا ایندھن بنے گا یہ بھی. اس کو تو وہ اپنا شوہر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتی ہے میں نواز کی بیٹی ہوں. تو اگر یہ عورت جو ہے یہ وزیر اعظم بننے کے چکر میں بھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اگر یہ عورت وزیر اعظم بن گئی تو یہ قوم کا کیا حال کرے گی. یہ دیکھیں، یہ جو پلاسٹک سرجری والی عورت ہے، بدتمیز عورت، یہ اس نے جو کیپٹن صفدر کا حال کیا ہے پچھلی تصویر میں آپ نے دیکھا، تو اس تصویر میں دیکھیں یہی حال اس قوم و ملک کا کرے گی لوٹ کھسوٹ کے. کوئی ان کی جو ہے نا یہ منی لانڈرنگ کرتی رہی باپ کے ساتھ مل کے، اور کلیبری فاؤنڈ، اور آپ نے دیکھا ہے جال ساز عورت ہے. تو اللہ ان کو ہدایت دے. میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ غیر مسلم لیگ نہیں، یہ غیر مسلم لیگ ہے، اور یہ پاکستان کے صلیبی ہیں. صلیبی تو آپ کو پتہ ہے کہ صلیبی اپنی عورتوں کو استعمال کرتے تھے اور عورتوں کو آگے لے کر آتے تھے، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ گند پھیلاتے تھے اور ہر جگہ عورتوں کو استعمال کرتے تھے. کیونکہ جب مردوں کی غیرت مر جاتی ہے تو وہ عورتوں کو میدان میں لے آتے ہیں. اب یہ آئیں جی ان کے لیڈروں کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ ہے عظمیٰ بخاری. یہ عظمیٰ بخاری جب پیپلز پارٹی میں تھی تو نواز شریف کے بارے میں کیا کہتی تھیں، اور ابھی دیکھیں یہ نواز شریف کے بارے میں کیا کہتی ہیں. اصل میں کوئی بدتمیز عورتوں کا منہ پکڑنے والا نہیں ہے، نہ جواب دینے والا. ایک دن یہ بات کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ نواز شریف جو ہے ولی اللہ ہوتے جا رہے ہیں. لا حول ولا قوت
نواز شریف ولی اللہ ہوتے جا رہے ہیں، تمہارے جیسے جب چمچے کرچے ہوں گے تو تم ہی ولی اللہ مانو گے. ایسے لوگ جو سیٹ پر بیٹھ کر جو ہے حرام کا مال بنائیں، ایسے لوگوں کو ولی اللہ نہیں کہتے، ایسے لوگوں کو بروکر کہتے ہیں. اور وہ والا بروکر میں بات نہیں کر رہا اسٹاک ایکسچینج والا یا پراپرٹی والا بروکر، وہ تو بیچارے محنت کرتے ہیں اور پھر کچھ کمیشن پکاتے ہیں. میں دوسرے بروکر کی بات کرتا ہوں جو پنجابی والا بروکر ہے، جو رومال ڈال کے پھر رہا ہوتا ہے، یہ وہ والے بروکر ہیں. تو ایسے بروکر کو، یہ پنجابی والے بروکر ہیں اور آپ ان کو ولی اللہ کہہ رہی ہیں. لا حول ولا قوت، آپ کی عقل پتہ نہیں گھاس کے چرنے جو ہے چلی گئی ہے. اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے، یہ غرق کرے جو پاکستان کا آپ نے مال لوٹا ہے. اس کے بعد آ جائیں یہ ایک اور نمونہ جس کو جو ہے نا پاکستانی تمام پیار سے ڈڈو چارجر کہتے ہیں. میں تو نہیں کہہ رہا، لوگ کہتے ہیں ڈڈو چارجر. یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ نواز شریف ایک نشہ ہے. ویری گڈ، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے ان کو. نواز شریف ایک نشہ ہے اور نشہ ایک لعنت ہے اور نشہ کرنے والے لعنتی ہیں اور نشہ بیچنے والے چوڑے ہیں. اس چوڑے کا بھی ہم آگے ذکر کریں گے کہ نشہ بیچنے والے کون ہیں. نشہ ایک لعنت ہے اور نشہ کرنے والے لعنتی ہیں. نواز شریف ایک لعنت ہے اور آپ نشہ کرنے والے آپ لعنتی ہیں، ٹھیک ہے. اور نشہ بیچنے والے چوڑے بھی جو ہے یہ آگے آپ کو نظر آ گیا. نشہ بیچنے والا یہ وزیر قانون پنجاب کا رہا. زینب کے والد کے سے اس نے جب مائک چھینا تھا. ماڈل ٹاؤن کا قاتل بھی یہی ہے، منحوس آدمی، اور ہیروئن اسمگلنگ میں بھی یہی شخص ملوث ہے اور یہ ان کا وزیر قانون رہا ہے. یہ جب پیپلز پارٹی میں تھا تو مریم نواز اور اس کی ماں کے بارے میں کیا کہتا تھا، اور یہ اب ان کا سب سے بڑا چمچہ ہے. تو انشاءاللہ یہ جلدی نشان عبرت بنے گا. یہ تمام جو ہے یہ لیڈر نہیں ہے، یہ غنڈے اور بدماش ہیں. اب آگے جاتے ہیں خواجہ آصف کے اوپر. خواجہ آصف جو ہے یہ یہاں پہ وزیر دفاع تھے اور وہاں پہ یہ ملازمت کرتے رہے. خواجہ رنگ باز کے نام سے بھی یہ مشہور ہیں اور ان کی انتہائی بدتمیز آدمی ہیں، ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اسمبلی میں ہی انہوں نے ایک عورت کو جو ہے ٹریکٹر ٹرالی کہہ دیا. تو اب اصل میں مجھے لگتا ہے آپ کا ٹرانسپورٹروں سے کوئی زیادہ جو ہے نا گہرا تعلق ہے. اگر آپ ایک عورت کو جو ہے نا جو آپ کی بہن کے برابر ہے اس کو آپ ٹریکٹر ٹرالی کہہ رہے ہیں تو گھر کی عورتوں کو تو پھر آپ ٹیکسی، لاری اور یہی سب کچھ کہتے ہوں گے. اور اسمبلی میں تو بڑے آپ رکشے کی طرح کھڑے ہو کے ٹر کرتے رہیں کہ شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے. میرا خیال ہے وہ باقیوں میں پھر بھی ہے لیکن آپ میں تو بالکل ہی شرم و حیا نہیں ہے. آپ تو کافی جو ہے وہ بے غیرت آدمی ہیں. آپ کے بارے میں میں تو نہیں کہہ رہا، جمشید دستی نے کہا تھا کہ ایک بندے نے جو ہے نا پارلیمنٹ لاجز میں ایک ٹیکسی کو رکھا ہوا ہے. تو یہ میرا خیال ہے ٹیکسی، رکشہ، ٹریکٹر ٹرالی، لاری، بس یہ ساری جو ہے نا، تو اس سے آپ کے کیلیبر کا بھی پتہ چلتا ہے اور آپ کی حرکتوں کا بھی پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ لیڈر ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ بھی ان کے جو ہے جن کو خلائی کھوتا کہا جاتا ہے پاکستان میں. اور جب یہ تقریر کرنے کھڑے ہوئے اسمبلی میں، جب انگلش کا پیپر انہوں نے اٹھایا تو انگلش ان کو پڑھنی نہیں آئی اس شخص کو. تو اس نے بولا میں اپنا جو ہے نا چشمہ بھول آیا ہوں اور اونگیاں بونگیاں مار کے جو ہے نا وہ دانت نکال لیے اس نے وہاں پہ. اور نام عابد کا مطلب ہے عبادت گزار اور شیر کا مطلب ہے شیر. یہ تو بکری بھی نہیں نکلا، پاکستان سے بھاگ گیا، ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ نام محمود ہیں اور کام ہیں آذر جیسے، بتاؤ ہو سکتے ہیں کبھی مومن ایسے. تو یہ وہ عابد شیر علی ہیں. اس کے بعد یہ رانا مشہود ہے، ان کی جو ویڈیو لیک ہوئی تھی وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، کس طرح یہ جو ہے پیسے ویسے جو ہے وہ لوگوں سے لے رہے تھے اور جو کچھ انہوں نے ڈرامے بازی کی. یہ بھی وزیر قانون رہے ہیں، کیا ایسے لوگ ڈاکو ڈکیت اور چور اچکے بننے کے قابل ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ یہ ایاز صادق ہیں. یہ سردار ایاز صادق نہیں ہے، یہ میر صادق اور میر جعفر کی جو ہے وہ کاپی ہیں. یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں جو ہے اسپیکر ہو کر بھی جو ہے ڈرامے بازیاں کرتے رہے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور جس قسم کا یہ بیان دیا انہوں نے پچھلے دنوں فوج کے خلاف بھی بیان دیا. تو بالکل آپ کا جو ہے نا ابھی ضلالت کے دن شروع ہو گئے ہیں. اللہ نے آپ کی ڈوری کھینچ لی ہے، انشاءاللہ آپ لوگ ذلیل ہوں گے. اس کے بعد ایک اور خاص چمچہ جو ہے مسلم لیگ کا پرویز رشید یا پرویز خبیث. یہ تو وہ ڈرامے باز ہیں اور اتنے چمچہ گیر ہیں. وہ ایک دن عامر لیاقت صاحب نے کہا کہ یہ نواز شریف کے ساتھ ہوٹل میں موجود تھے اور میں جب گیا وہاں پہ تو نواز شریف الٹے ریموٹ سے جو ہے وہ چینل چینج کر رہا تھا. تو کہہ رہے ہیں میں نے ریموٹ سیدھا کر کے چینل چینج کیا. تو پرویز رشید صاحب اتنے بڑے چمچہ گیر ہیں یہ. اور وہ ایک وہ جو صدیقی صاحب ہیں جو صحافی ہیں
وہ اتنے بڑے چمچہ گیر ہیں، انہوں نے فوراً ان سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ تو ناراض ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، یعنی کہ یہ تو ان کا کیلیبر ہے چمچہ گیری کا، جوتیاں اٹھانے کا، یہ اس قابل تو ہے نہیں کہ خود ایک ووٹ بھی لے سکیں، لیکن یہ سارے پرانے ان کے چمچہ گیر ہیں، جوتے اٹھائی گالیں نواز شریف کے چمچے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ابھی ان کے بہت سارے ایسے لیڈر ہیں وہ جن کے میں بھول گیا ہوں شامل کرنا، ابھی مجھے بات کرتے ہوئے میں اصل میں لائیو ہی بناتا ہوں، ویڈیو ڈالتا ہوں، کچھ رکھتا نہیں ہوں، تو مجھے بھی شاہد خاقان عباسی کے بارے میں بھی یاد آ گیا۔ شاہد خان عباسی جو ہے وہ اپنی پینٹ جو ہے وہ امریکہ میں اپنی پینٹ بھول آئے تھے، ان کی پینٹ وہاں رکھ لی گئی، تو بڑے سرکاری دوروں پر جاتے تھے، اور پاکستان کی ایک جو ہے نا اداکارہ جو ہے جس کی 55 سال کے قریب ایج ہے اور اس نے شادی نہیں کی اور بڑا سرکاری دوروں پر جا کے اس کے ہاں ٹھہرتے تھے، تو وہ میرا خیال ہے پینٹ تو شاید جو ہے وہ پھر ایئرپورٹ والوں نے شاید اسی اداکارہ کے گھر بھجوا دی، کسی نے مجھے بتایا کہ اسی اداکارہ کے گھر بھجوا دی کہ یہ وزیر اعظم جو ہے یہ وہ وزیر اعظم تھا پاکستان کا جو کہتا تھا کہ میرا وزیر اعظم نواز شریف ہے، یعنی کہ ایک شور تمہارا وزیر اعظم ہے اور ابھی تم پروگراموں میں بیٹھ کے کہتے ہو کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ تم نے کیا کیا؟ جب تم وزیر اعظم بنے تھے تو تم کہتے تھے کہ میرا وزیر اعظم وہ چور نواز شریف ہے، اور اب جب بعد میں کسی دوست نے شاید پتہ کرایا کہ وہ اداکارہ کے گھر سے کہ وہ اپنی پینٹ جو ہے وہ مانگ رہے ہیں، کوئی بندہ آنے والا ہے تو میری پینٹ بھجوا دیں، تو اداکارہ نے جواب دیا کہ میرے گھر میں تو اور 500-600 پینٹیں پڑی ہوئی ہیں، اب آپ خود آئیں گے جب تو اپنی پینٹ تلاش کر لیجئے گا، تو مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کی پینٹ کون سی، یہاں پینٹوں کی کافی ڈھیر لگا ہوا ہے۔ تو یہ ہم نے جو ہے یہ غیر مسلم لیگ جو ہے غیر مسلم لیگ، اس کا ہم نے تھوڑا سا آپریشن کیا ہے۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور ایسے منحوس آدمی جن کو آپ لوگوں نے نہیں نکالا، اللہ نے نکالا ہے، نہ ان کے پاس ووٹ کی طاقت ہے، اگر ان کے پاس عوام ہوتی تو یہ عوام کو لے کر آتے، ٹھیک ہے، یہ عوام کو 2-2 ہزار روپے لے کر آتے ہیں۔ اصل میں انہوں نے جو تمام کرپٹ سسٹم بنایا ہوا ہے، جس میں انہوں نے وکیل خریدے ہوئے ہیں، پرائڈنگ آفیسر خریدے ہوئے ہیں، ٹیچر خریدے ہوئے ہیں، ہر جگہ کرپٹ بندے رکھے ہوئے ہیں، وہ ان کو جتا دیتے ہیں۔ تو اگر یہ تمام جو ہے نا بیوروکریٹس اور ان سب کو نکال دیا جائے تو یہ کبھی بھی نہ حکومت بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے نا کروڑ 1.5 کروڑ جعلی ووٹ پرنٹ کرتے رہے اور پیچھے ڈالتے رہے، تمام انہوں نے خریدا رہا ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو سینٹ کے الیکشن میں بھی انہوں نے کیا گھپلا کیا ہے، وہاں بھی جو ہے نا الیکشن کمشنر جو ہے وہ ان کا رشتہ دار انہوں نے وہاں بٹھایا، اور ہر طرف انہوں نے کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ تو تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ ایسے کرپٹ لوگ جو ہیں آپ ان کو بالکل ووٹ نہ دیں اور اپنے ووٹ کو نہ بیچیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ظالم کے ساتھ جو ہے اگر آپ ظالم کی ہیلپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ مظلوم کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ظالم کے اوپر رحم کرنا جو ہے وہ مظلوم کے اوپر جو ہے نا ظلم ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے، اور اب آپ تمام عوام سے گزارش ہے کہ ان کے خلاف دیوار بن جائے کیونکہ یہ لوگ تو ذلیل ہو رہے ہیں، اور آپ کا بھی بیڑا غرق، تمام قرضے انہوں نے ہی چڑھائے ہیں آپ کے اوپر۔ تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا پاکستان کے دشمنوں سے، جیسے پاکستان کے دشمن پہلے بھی ایک ایک کر کے غرق ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا ہے، تو یہ جو ملک حضور کی بشارت سے بنا، جو بھی اس کی مخالفت کرے گا اور جو اس ملک کو توڑنے کی کوشش کرے گا، وہ انشاءاللہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ تو آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ ایسے لوگوں سے جو ہے نا دور رہیں، اور جو ہے صرف حق کا ساتھ دیں، کیونکہ جو لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہیں وہی آنے والے وقت میں جو ہے امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ وہ آنے والے وقت میں دجال کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے۔ تو جو ہے نا اپنے ملک سے محبت کریں، کیونکہ اگر آپ اپنے ملک سے غداری کرتے ہیں اور ان چوروں چکوں کو اور ان کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ قیامت والے دن اپنے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جو ہے ان لوگوں کا ساتھ نہ دیں، بڑی مہربانی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ اللہ آپ سے راضی ہو اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔